بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، علاقے میں امریکی انتخابات کے بعد ایک نیا جوڑ توڑ شروع ہو چکا ہے اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ بہت جلد جو ہے ایک نیا بلاک سامنے آ رہا ہے، اور ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان اور روسی افواج کی پاکستان آمد مشقوں کے لیے یہ اس سلسلے کے ایک پیش خیمہ ہے۔ اس حوالے سے کیا پیش رفت ہے، یہ آج کا ہمارا پہلا موضوع، اور پروگرام میں ذکر کریں گے گلگت بلتستان کے انتخابات جس کی گہما گہمی ہے، اور مختلف سیاسی جماعتیں وہاں پر اپنے منشور کے لیے پروگرام بھی کر رہی ہیں، بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کر رہی ہیں، اور تمام سیاسی لیڈر اس وقت جو ہیں وہ گلگت بلتستان میں جمع ہیں، اور اس حوالے سے مختلف پولز بھی سامنے آ رہے ہیں، اس کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں، اس پر بھی کریں گے بات۔ اور ایک اہم پیش رفت آج یہ ہوئی ہے کہ اپوزیشن لیڈر جناب شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے پر فرد جرم عائد ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں آج کے پہلے موضوع کی جانب، اور یہ صاحب بائیڈن کے انتخاب کے بعد سے ایک دم سے تیزی آ گئی ہے سفارتی رابطوں کے اندر۔ کیا دنیا کی جو وہ توازن ہے سفارتی اور یہ جو بلاکس ہیں وہ کوئی رد و بدل ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، دو تین چیزیں بڑی شکل نظر آ رہی ہے؟ دو تین چیزیں بڑی اہم ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہونا ہے اس 2 مہینے 10 دن کے اندر ہو جانا ہے، ٹرمپ کے رخصت ہونے سے پہلے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکنز نے جو پالیسی بنانی ہے وہ اب کچھ نہیں کر سکتے۔ صحیح ہے۔ امریکنز نے، اسٹیبلشمنٹ نے جو بائیڈن کو بنیادی طور پہ جتایا ہی اس لیے ہے کہ ٹرمپ نے پوری دنیا سے امریکہ کو آؤٹ کر دیا۔ مطلب آپ اندازہ کریں کہ 8 ملکوں میں اوباما نے جنگ چھیڑی تھی۔ صحیح ہے۔ سیریا میں اس نے چھیڑی، یمن میں اس نے چھیڑی، عراق میں اس نے چھیڑی، افغانستان میں اس نے چھیڑی، جہاں ڈرون حملے اتنے زیادہ کیے۔ جو بائیڈن واز اے پارٹ آف اوباما، لیکن ٹرمپ ان سارے چیزوں سے باہر نکلا تھا، جنگوں سے باہر نکلا تھا۔ اس نے جس طرح اس نے طالبان کے معاملے میں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اوباما یہ نعرہ لگا کے آیا تھا کہ میں واپس لے جاؤں گا، اور جس وقت فوج کے سربراہ نے کہا تم کون ہوتے ہو واپس لے جانے والے، امریکنز جو نیشن بھی نہیں ایگری کرے گی اور ہم بھی ایگری نہیں کریں گے، تو اوباما کی ٹانگیں کانپنے لگ گئی تھی ان کے سامنے۔ تو ٹرمپ تو عجیب و غریب سی چیز تھی نا، امریکن پریزیڈنسی میں بڑے عرصے بعد اس طرح کے نمونے آتے ہیں۔ جو بھی تھا وہ امریکہ کو کہہ رہا تھا اپنے ملک میں رہو سب کچھ، لیکن وہ اب واپس آنا چاہتے ہیں۔ اس واپس آنے کے درمیان 2 مہینے 10 دن پڑے ہوئے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس 2 مہینے 10 دن میں جو پہلا اہم واقعہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ گزشتہ 22 سال کی نگورنو کاراباخ کی جو جنگ ہے، that has been won over by کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کو سپورٹ کرنے کے لیے نہ نیٹو موجود ہے، کسی سے موجود کو لے، نہ کوئی اور چیز موجود ہے، رشیا اور ترکی اور یہ لوگ جو تھے وہ وہاں پر۔ دوسری چیز یہ تھی کہ آرمینینز کے ساتھ ایرانیوں کے تعلقات تھے بہت اچھے، ایرانیز پیچھے ہٹ گئے۔ صحیح ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آج سے تقریباً کوئی 2 ماہ پہلے، تقریباً اگست میں، انڈیا، ایران اور چائنا کا 25 سال کا لمبا آپ کو پتا ہوگا معاہدہ ہوا ہے۔ پرسوں ایک ٹویٹ کیا ہے ایک ایکس ڈیفنس منسٹر ہوتا تھا رشیا کا، اچھا، اس کا نام ہے مائیکل بورس۔ اس نے کمال کی بات ہے، اس نے آپ ٹویٹ پڑھیں گے تو ڈیو ٹو دی پالیسیز آف دا انڈین پرائم منسٹر A mutual alliance of Russia, China, Pakistan and Turkey is emerging۔ اچھا، بہت بڑی بات۔ اور اس نے یہ آگے یہ کہا ہے this theory was further cemented by the Michael Boris tweet. He writes Modi's racist policy and emergence of Asia's mutual alliance of Russia, China, Pakistan, Iran and Turkey۔ اس نے کہا ہے کہ مودی جو ہے وہ کسی طور پر بھی اس پورے خطے کے اندر جو مسلم آبادی ہے اس کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہتا۔ اچھا، اور رکھنا بھی چاہتا ہے تو ان کی بات سننے کو تیار نہیں۔ فار ایگزامپل، اگر وہ ایران کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے تو اس کو سب سے پہلے وہاں پر جو لکھنؤ کے اندر اور اس کے ارد گرد جو شیعہ پاپولیشن ہے اس کو راضی کرنا پڑے گا، ان کو ساتھ ملانا پڑے گا۔ اگر وہ پاکستان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو تب بھی اس کے ساتھ اگر افغانستان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تب بھی اس کو ترجیح کرنا پڑے گا۔ سنی ٹرکی کے ساتھ رکھتا ہے تو وہ کہتے یہ ہیں کہ اس سارے خطے کے اندر چائنا جو ہے یہ میجر جو رول ہے وہ پلے کر رہا ہے، اور چائنا جو ہے 3-4 چیزوں میں ورچ کر رہا ہے۔ اور آج جو جواد ظریف صاحب یہاں پہنچے ہیں ایرانین فورم سے، میں آپ کو بتاؤں
پاکستان ایران اور ترکی کے تعلقات کی ایک لمبی 30-40 سال کی تاریخ، اور چونکہ میں خود ای سی او کا ڈپٹی سیکرٹری جنرل رہا ہوں، میں آپ کو ان کے جذبات آپ کو بتا سکتا ہوں وہ کیا ہیں۔ ایران کے اندر بیٹھا ہوا ایک آدمی یا ٹرکی کے اندر بیٹھا ہوا ایک آدمی، کیونکہ میں ای سی او کا میں تقریباً 10 ملکوں، اس وقت 10 ملک شامل تھے، وہ پاکستان کے ساتھ زیادہ آسانی سے کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ صحیح، وہ اقبال کا مجسمہ لگاتا ہے، اقبال لاہوری کہتا ہے اس کو، اقبال کے شعر گنگناتا ہے، تاجکستان میں اقبال کا ترانہ گایا جاتا ہے۔ مولانا روم کے مزار کے باہر اقبال کے مزار سے مٹی لے کے گئے تھے، وہاں اس کا مزار کا اقبال کا مزار بنایا ہوا ہے، تو کہتے ہیں ہمارے لیے بجائے اس کے کہ ایک OIC ہم دبئی سے بات کریں، ہم بحرین سے بات کریں، ہم سعودی عرب سے بات کریں، ہمارے لیے یہ آسان ہے۔ ٹرکی، پاکستان اور ایران، ان کا تھا RCD، ٹھیک ہے، ریجنل ڈیولپمنٹ کارپوریشن، اس کا دفتر ہوتا تھا تہران کے اندر۔ اس میں آپ کو یاد ہوگا بڑے بڑے لوگ رہے ہیں، جن میں مختار مسعود صاحب بھی اس کے سیکرٹری جنرل ہوتے تھے، اور یہ وہاں پر تھے۔ روس اس وقت ٹوٹا ہے تو 6 ریاستیں اور آزاد ہوئی تھیں۔ میں نے آپ نے اس لیے میں کورنو کاراباغ کو لے کے آیا تھا، اس میں آذربائیجان تھی، کرغزستان تھی، ترکمانستان تھی، اور قزاقستان تھی، اور ایک اور اس طرح تاجکستان تھی۔ صحیح، یہ ساری ریاستیں وہ ہیں کہ جہاں کہیں ترکی بولی جاتی ہے اور کہیں فارسی بولی جاتی ہے۔ تاجکستان میں اور ازبکستان میں فارسی ایسے بولی جاتی ہے کہ جیسے ایران میں فارسی بولی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اقبال کا کلام جو ہے وہ ترانہ ہے وہاں پر۔ پھر اس کے بعد وہ جو پہلا جو فارسی کا شاعر تھا، وہ جس نے بوئے موئے جولیاں آئے دھمی یاد یار مہرباں آئے دھمی، وہ تاجکستان کا تھا، دوشنبے کا تھا۔ اس طرح ترکمانستان میں ٹرکی بولی جاتی ہے، ٹرکش لینگویج ہے، آذربائیجان میں ٹرکش لینگویج ہے۔ تو یہ سارے مل کے اب سمجھتے ہیں کہ یہاں سے اب امریکہ کو خدا حافظ کہہ دیا جائے۔ پاکستان کے پچھلے دنوں جو ٹینس ریلیشن شپ ہوئے ہیں سعودی عرب کے ساتھ، اور سعودی عرب نے جو اپنے آپ نے امریکہ کے کہنے کے اوپر دھمکانا میں شروع کیا، اور یہ کیا $1 بلین واپس کر دو، اور واپس بھی کر دیا گیا، تب بھی پاکستان کے ریزرو سے روک دے، تو پاکستان اب سعودی عرب کو خدا حافظ کہنے والا ہے، بلکہ تقریباً کہا جا چکا ہے۔ ہاں، وہ مجھے اس کی وجہ یہ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب کو یا تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ سعودی عرب اور ایران جو ہے وہ کہیں، لیکن مسئلہ سمجھ ہے کہ یہ کام امریکہ نہیں ہونے دینا چاہتا۔ امریکہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کا اپنا الائنس بنانا چاہتا ہے، اور یہاں کچھ اور چلا، جہاں وہ بیسیکلی کسی طور پر بھی انڈیا جو ہے اس کے رول کو منیمائز نہیں کر سکتا۔ صحیح، خواہ وہ جو بائیڈن آ جائے یا جو بائیڈن کا باپ آ جائے یا کوئی آ جائے، انڈیا کو منیمائز۔ آپ اندازہ کریں کہ 1975 میں انڈیا نے دھماکہ کیا ہے، 1975 میں پہلا دھماکہ کیا ہے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ پیپلز پارٹی والے اتنے دیوانے تھے بھٹو کے، تو کہتے کہ بھٹو نے بھی کر لیا لیکن 10 ہم لڑتے تھے، نہیں ہو سکتا۔ تو 1975 میں سینٹ میں قرارداد جو ہے وہ پیش ہوئی تھی کہ انڈیا میں سینکشن لگا دی جائے۔ اکثریت اس کے خلاف تھی کہ اس کو سینکشن لگانی چاہیے، انڈیا نے غلط حرکت کی ہے۔ ایک ووٹ واحد تھا، نیا وہ الیکٹ ہو کے آیا تھا، نوجوان آدمی تھا، جو بائیڈن، جس نے انڈیا کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ اچھا، 1975، اور کس بات پہ ووٹ دیا تھا کہ انڈیا ہیز بیکم اے نیوکلیئر پاور، اور نیوکلیئر پاور کسی کو بننے کے بارے میں کوئی تصور نہیں تھا، خبردار کوئی بنے۔ اس کے بعد اسرائیل نے بم بنایا ہے، اس کے بعد پاکستان نے بم بنایا ہے، اس کے بعد نارتھ کوریا نے بم بنایا، انڈیا نے پوکھران کا جو تھا وہ سب سے پہلا دھماکہ کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بڑی ویل انٹرنچڈ ہے، وہ انڈیا کو نہیں کر سکتے۔ پھر وہ سمجھتے یہ ہے کہ اس چائنا کا مقابلہ سوائے انڈیا کے اور کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ پاکستان کے بارے میں تو وہ ہاتھ دھو کے بیٹھ گیا کہ پاکستان تو چین کے خلاف نہیں جاتا۔ ٹھیک یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہم اگلے اس پارٹ میں ڈسکس کریں گے کہ آپ اس وقت پالیٹکس کے اندر مجلس بات مسلمین آئی ہے، اور مجلس بات مسلم حکومت کی اتحادی ہو، ہاں، اٹس اے پولیٹیکل فیس، اٹس اے پولیٹیکل فیس آف ٹھیک۔ تو مین اس کے اندر حکومت کی اتحادی ہوئی ہے، کیونکہ گلگت بلتستان کا ہم الیکشن میں ڈسکس کریں گے، لیکن میں اصل کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جواز جب پہنچے ہیں، اب ایکسرسائز بھی شروع ہو چکی ہیں، شنگھائی کارپوریشن کے اندر بھی آپ شامل ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امریکنز کو کب یہاں سے نکالیں گے۔ اب جو آج ایمبیسی نے ری ٹویٹ ہوا ہے، ہاں جی، وہ بھی بڑا ایشو ہے۔ نہیں، یہ مطلب ایمبیسی ہے، کوئی
اور یہ مقبول جان جو عثمان کا ٹویٹ تو نہیں ہے کہ جہاں ایسے ہی ہم نے حسن اقبال کا ٹویٹ کر دیا اور ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ بیسیکلی ایک لینگویج آف تھریٹ ہے کہ بھائی جان اگر آپ یہ کرو گے تو آپ کو ہم اٹھا کے پڑے ماریں گے خان عمران. پھر اسرائیل نے جو لینگویج عمران خان کے بارے میں آج 2 دن سے استعمال کرنی شروع کی ہوئی ہے اور وہ سمجھتا ہے یہ کانسپریٹر ہے اور یہ اور وہ ہے, ٹھیک ہے, یہودی ایجنٹ سے اب وہ اینٹی یہودی ایجنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان از گوئنگ ٹوورڈس بالکل ڈفرینٹ قسم کے. اس میں ایک خطرہ ہے جو کیچ میں آپ کا وہ خطرہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چائنا جو ہے اٹ ول ناٹ سپورٹ 2-3 تھنگس. نمبر 1, اٹ ول ناٹ سپورٹ دا ڈیموکریسی. ٹھیک ہے, چائنا کے اپنے ہاں ڈیموکریسی نہیں ہے تو ہمارے ہاں کہاں سے آئے گی. پھر چائنا 2 چیزیں مانگتا ہے. یہ ہمیشہ سے کرتا تو رہا ہے پاکستان میں, تو اس کا کیا ہے؟ نہیں, پاکستان میں چائنا جس طرح کا تھا, کوئی بھی حکومت ہو چائنا تو ساتھ رہا ہے, حکومت کے ساتھ ساتھ ہے وہ تو چائنا کا خواہ مفاد, وہ کوئی ڈکٹیٹر ہو خواہ وہ کوئی. مطلب چائنا کا مفاد اتنا زیادہ ہمارے ساتھ نہیں تھا کبھی. ہمارا مفاد, میں اگر آپ کو 1971 کی فائلیں نکال کے دکھا دوں تو آپ کی آنکھیں پٹی. اچھا, ہم بات نہیں کرنا چاہتے, چلیں چھوڑیں آگے. ٹھیک ہے. تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ چائنا کا بس ٹھیک تھا مفاد ہمارا. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے چائنا کیوں ہمیں کرتا تھا؟ قطب اللہ شہاب کہتے ہیں کہ چائنیز کو جب اقوام متحدہ میں داخلہ ملا ہے تو یونیسکو میں وفد جو تھا, یونیسکو میں تھے اپنا قطب اللہ شہاب, تو چون لائی نے ایک چٹھ دی تھی چائنیز وفد کو کہ فالو شہاب. اس کی بیسک وجہ تھی کہ چائنا جو تھا پوری دنیا سے آئسولیٹڈ تھا. چائنا کو اقوام متحدہ تسلیم نہیں کرتی تھی, اس کی جگہ تائیوان کو تسلیم کرتی تھی, اور تائیوان وہاں سیٹ پہ بیٹھا, اور تائیوان 5th ممبر تھا سیکورٹی کونسل کا, جس کے بعد ویٹو کا حق حاصل تھا جس کو. بالکل صحیح. یہ تو پاکستان نے چائنا پر احسان کیا تھا کہ نکسن کو ملایا تھا, کسنجر کا چوری کا وزٹ کیا تھا. چائنا کو یہ مت, اس وقت چائنا جو ہے نا صحیح ہے, اٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. موزے تونگ کا چائنا جو ہے وہ ایک ونگسنگ کا پین بناتا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا ایک سیفٹی ہوتی تھی ان کی چائنا کے ڈبے والی, ہاں جی, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا چین کے پاس. یہ چیزیں اب تو چائنا آپ کا یہ موبائل ہے نا اگر, تو اس کے پیچھے میڈ ان چائنا لکھا ہوتا بن رہا ہے, پروڈکشن وہاں ہو رہی ہے, ہر چیز بھائی ہر. اور اس وقت وہ اس پہ بیٹھا ہوا ہے اکنامک ہب پہ. پھر دوسری بات یہ ہے کہ کورونا کے اندر انہوں نے لیڈرشپ ثابت کر دی کہ ہم آپ کے میڈیسن کی لیڈرشپ ہمارے پاس ہے, ہم آپ کے اس کی پروکیورمنٹ ساری چیزوں کی لیڈرشپ انہوں نے اپنی ثابت کر دی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب پاکستان اگر اس میں جاتا ہے اور اس طرف آتا ہے تو پاکستان کا پورے کا پورا سسٹم جو ہے نا وہ 2 چیزوں کا طلب ہوگی, 20 years اسٹیبلٹی اور 20 years کنٹینیوٹی. اور یہ میں آج لکھ کے جا رہا ہوں. اس کے بعد پاکستان کا سسٹم بھی تبدیل ہوگا, پاکستان کا وہ سارے کا سارا جو ہے نا صوبائی نظام, وہ صوبہ جاتی نظام, اور یہ سارے کا سارا ری ڈیفائن ہوگا ویسے جیسے پریزیڈنٹ جی نے کیا تھا. چلیں پھر آپ شیروانی سلوال ہیں تو چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور گلگت بلتستان کے انتخابات پر بات کریں. جی ناظرین, حرف راز میں ایک بار پھر خوش آمدید. 15 کو الیکشن ہونے جا رہا ہے گلگت بلتستان میں, اور گہما گہمی اس وقت جاری ہے, اور سیاسی ملاقاتوں کا بھی سلسلہ جاری ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے مریم نواز کی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات ہوئی, کن امور پر بات ہوئی, مریم نواز صاحبہ نے اس پر میڈیا سے ٹاک نہیں کی اور چند باتیں کر کے وہ نکل گئی ہیں. لیکن اوریہ صاحب, اس تمام تر معاملے کے اندر امتحان کس کا ہے؟ دیکھیں جو آوازیں پاکستان بہت امپورٹنٹ ہے. یہ پہلا الیکشن ہے جو امپورٹنٹ ہے, اس کے پہلے کوئی الیکشن ایز سچ اس طرح امپورٹنس کبھی بھی نہیں. ایک تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان جو ہے, جگلوٹ آپ گئے ہوں گے, جگلوٹ میں 3 سلسلے ملتے ہیں, کراکرم, ہندوکش اور ہمالائنس. یہ اس کے پیچھے ہے, اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارے بادل جو ہیں وہ گلگت بلتستان کے ادھر رک جاتے ہیں. اسی طرح تمام تر سیاست, تمام تر جھگڑے, تمام تر پریشانیاں سب ادھر رک جاتی ہیں. اور آپ جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں علاقہ پوشی کا جو ساتھ سے گلگت کے اندر, تو آپ کو ایک سکون کا, اطمینان کا احساس ہوتا ہے. کچھ عرصہ وہاں ٹینشن رہی, شیعہ سنی بہت شدید قسم کی ٹینشن رہی, لیکن اس کے بعد انہوں نے خود ہی بیٹھ کے اس کو حل کر لیا کہ نہیں ایسی بات نہیں. تقریباً 38.89% کے قریب وہاں شیعہ پاپولیشن ہے, 24% وہاں آغا خانی ہے, اور 30% کے قریب ہے سنی پاپولیشن وہاں.
اب غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ ظاہر بات ہے ایسا ہمارے یہاں کھانا تو نہیں لیکن اسیسمنٹ چاہیے. یہ بعض لوگ چیلنج کرنا شروع ہو جائے کہ تو سی کر لیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس وقت وہاں پر وہ بہت حد تک فریگمنٹڈ ہے کہ طویل عرصہ لوگوں نے اس طرح کے حالات میں وہاں سے گزارا. پھر اس کا جو ماؤتھ ہے چلاس, وہ تو ایک زمانے میں اسامہ بن لادن کا گڑھ سمجھا جاتا ہے نا, کہ اسامہ بن لادن وہاں پناہ لی ہے, جو پورے مشہور تھا جو نقشہ جو امریکنز بناتے تھے, وہ کہتے ہیں کہ چلاس کے پہاڑوں میں چھپا ہوا. اور اتنے سخت جان وہ لوگ ہیں کہ میں ایک دفعہ چلاس میں گیا تھا تو وہاں پر ڈپٹی کمشنر کے پاس بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں پر صورتحال یہ ہوئی کہ افغان مجاہدین کے ساتھ, طالبان کے ساتھ امریکہ سے لڑنے کے لیے 4 لوگ گئے, تو ان میں سے 4 شہید ہو کے آئے, ان کے جسد خاکی پہنچے. 3 کی داڑیاں تھیں, چوتھی کی داڑھی نہیں تھی. مولویوں نے ان کا داڑھی پڑھنے سے انکار کر دیا, جنازہ پڑھنے. میں نے ان کو کہا, میں وہاں تھا, میں نے کہا یار تم عجیب لوگ ہو, شہادت کی موت وہ لے کے آ رہا ہے اور تم اس کا جنازہ نہیں پڑھتے. اس طرح کی سخت گیر لوگ ہیں وہاں پر چلاس کے اندر. اوپر جا کے ذرا سا اچھا ماحول کیا ہے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. گلگت میں اس وقت ہمارے نمائندہ خصوصی شاکر عباسی موجود ہے اور اس ملاقات کے موقع پر بھی تھے, جو ملاقات بڑی اہم ملاقات کہی جا رہی ہے, خاص طور پر جو کراچی کے واقعے کی رپورٹ آئی ہے اس پر بھی بات ہوئی ہوگی. الیکشن میں کس قسم کا تعاون کرنے جا رہے ہیں دونوں پارٹیز, بظاہر تو ایک دوسرے کے خلاف جلسے جلوس نکال رہے ہیں. شاکر کیا ماحول نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں عثمان صاحب, گلگت کے الیکشن کافی گہما گہمی رہی ہے کیونکہ مین جو لیڈرشپ ہے اس نے آ کے یہاں کیمپین چلائی ہے. آپ کو پتہ ہے بلاول تقریباً 20-22 دن پہلے ہی یہاں پہنچے تھے, اور پھر مریم بھی 5 نومبر سے پہلے اسکردو اور اب گلگت میں, اور بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں. ایک محدود جو تعداد ہمیں ملی ہے, بلاول کم از کم 40 جلسوں سے بلاول نے خطاب کیا, اور مریم بی بی نے آج آخری دن ان کا یہاں, کیونکہ انہوں نے صبح روانہ ہو, تو آج آخری دن بھی ان کے 4 جلسے گلگت کے مختلف جو ہے وہ مختلف جتنے بھی اس کے حلقے تھے ان میں انہوں نے خطابات کی. اور آخری جلسہ کچھ دیر پہلے انہوں نے جو حافظ فضل الرحمان کا حلقہ ہے گلگت کا, وہاں پر انہوں نے خطاب کیا. اس کے بعد کچھ دیر پہلے یہاں ملاقات, کیونکہ مریم اور بلاول بھٹو زرداری یہاں جو ایک نجی ہوٹل ہے 5 سٹار, اسی میں ہی رہائش پذیر تھے, تو آج باضابطہ طور پر انہوں نے بلاول کو چائے پر مدعو کر رکھا تھا. اور شام 7 بجے کے قریب شروع ہونے والی ملاقات اب ختم ہوئی ہے. پہلے دونوں رہنماؤں کی 1 on 1 ملاقات ہوئی الگ, اور اس کے بعد وفود کی سطح پر ملاقات ہوئی, جس میں مسلم لیگ نون کی جانب سے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال, مریم اورنگزیب, پرویز رشید, برجیز طاہر, انہوں نے مریم کی معاونت کی, جبکہ بلاول بھٹو زرداری کی معاونت کے لیے شیری رحمان اور یہاں کے جو صدر ہیں پیپل پارٹی کے وہ وہاں موجود تھے. تو ملاقات کے بعد مختصر سی گفتگو ضرور کی ہے مریم نے, اور انہوں نے بتایا کہ کافی اچھے ماحول میں ان کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی, اور جو پی ڈی ایم کا بیانیہ اس کو لے کر انہوں نے کہا کہ ہم بالکل اس کو لے کر ہی. پی ڈی ایم کے بیانیے میں تو وہ عمران خان کے خلاف تو ایک ہیں, لیکن عمران خان کے خلاف گلگت بلتستان میں الگ الگ الیکشن لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کے مقابلے پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اس ملاقات کے اندر کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی کوئی بات ہوئی ہے دونوں کے درمیان, یا ابھی کچھ نہیں کہا گیا؟ جی شاکر. کیونکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو کہیں پر بھی نہیں ہے کہ مذہب اچھا میرا خیال ہے آرڈیو کا مسئلہ آ رہا ہے اس میں, لیکن بہرحال اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ پی ڈی ایم کا بیانہ جو ہے نا, بیانیہ جو وہاں پر جو ہے ان کا ایشو نہیں ہے. گلگت بلتستان کے ایشوز ہمیشہ, میں ان کی تاریخ پڑھ رہا تھا, گلگت بلتستان کے ایشو یہ بدلتا رہتا ہے. مدتوں سے ہم یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ بھائی جان, وہ شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آزادی حاصل کی کس سے؟ مہاراجہ کشمیر سے. صحیح ہے, ایک ہندو سے آزادی, لیکن ہم الگ ہیں, اور ہم نے آپ کے ساتھ ملنے کا اعلان کیا. ٹھیک, آپ نے ہمیں اقوام متحدہ میں جا کے کشمیر کا حصہ بنا دیا, جبکہ کشمیر کے ہمارے حصے کے اوپر اس نے آ کے ہندو رنجیت سنگھ کے زمانے میں قبضہ کیا تھا. پھر آپ نے آزاد کشمیر کے اس سے وزیر اعظم سے ان سے ایک خفیہ معاہدہ کیا کہ آپ اس کو ایک قصہ سمجھیں گے لیکن علیحدہ ہوگا, اور آپ نے ہمارے اوپر ایف سی آر نافذ کیا گیا. بہت بری طرح ہم نے اس کو دیکھے نا, ان کی بہت, وہ کہتے ہیں کوئی مستقبل تو ہوتا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے اس وقت مستقبل کیوں بنا, یہ وہی بات ہے کہ پاکستان چائنا کے لیے کیوں امپورٹنس ہوا, کہ پاکستان چائنا کی شارک بن گیا ہے. صحیح ہے. اب گلگت بلتستان چائنا کی بھی شارک بن گیا, پاکستان کی بھی شارک بن گیا, اب تو سب کا لاڈلا بچہ ہے. اور گلگت بلتستان میں لوگ دیکھیں, آپ دیکھیں, آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے ہر خطے میں, بلوچستان میں چلے جائیں,
کراچی چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، آپ کو کہیں کوئی غریب کوک ملے گا تو گلگت بلتستان سے ملے گا۔ اور آپ سوچیں کہ وہ 3 دن کی اپنا سوال کر کے نا، اس زمانے میں جب یہ 17 گھنٹے ہوتا تھا سفر، وہ وہاں جاتے تھے، اتنی غربت تھی وہاں پر، اور ہے بھی، ظاہر بات ہے۔ تو اب جو الیکشنز ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں ان کے لیے۔ جی شاکر، کیا حال؟ شاکر یہ مجھے بتائیے کہ ان دونوں کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو کوئی ہوئی نہیں، اور پی ڈی ایم کا ایجنڈا جو ہے وہ اپنا، آپ وہاں پر اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیونکہ گلگت بلتستان کا ایجنڈا اپنا ہے، وہ تو اپنے مطالبات لوگ پیش کرتے ہیں، ان کی گفتگو بھی اور طرح کی ہے، اور وہاں پر عمران خان اور نواز شریف یہ چیزیں اس طرح تو نہیں ہیں ان کے مسائل کے اندر۔ دیکھیں پی ڈی ایم کا یقیناً جو ایجنڈا ہے وہ یہاں بہرحال اس کی جو پی ڈی ایم میں ایک مفاہمت کا عمل تھا۔ اب اگر گلگت بلتستان کی سیاسی تاریخ دیکھیں تو گزشتہ 2 انتخابات میں جو روایتی حریف یہاں جماعتیں تھیں وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تھی، اور ان کے سٹیج سے ایک دوسرے کے خلاف بڑے تابڑ توڑ حملے ہوا کرتے تھے، لیکن یہ پی ڈی ایم کی برکات سمجھ لیں کہ اس انتخابات میں ہم نے نہ پیپلز پارٹی کے کسی سٹیج سے نون لیگ کے خلاف کو بات سنی، اور نہ ہی نون لیگ کے سٹیج سے پیپلز پارٹی کے خلاف بات سنی۔ اچھا شاکر، آپ کو گلگت کا کیا ماحول نظر آ رہا ہے؟ وہ وقت گزر چکا ہے۔ گلگت میں کیا ماحول نظر آ رہا ہے؟ آپ نے بات کی ہوگی وہاں کے شہریوں سے، کیا آپ کو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے؟ بتائیے گا ذرا۔ میں آپ کو بتاؤں عثمان صاحب کے گلگت میں سردی، اگر میں یہ کہوں کہ اب جسم میں خون جما دینے والی سردی ہے، تو ایسی سردی کی لہر اب یہاں آ چکی ہے۔ اس کے باوجود گلگت کے جو ایک جوش ہے اور جو ایک جو رنگ ہے الیکشن کا وہ نظر آتا ہے، لوگ چارج ہیں، کیونکہ اس بار بڑی انٹینسو قسم کی الیکشن کیمپین گلگت کی تاریخ میں اتنی زبردست الیکشن کیمپین اس سے پہلے نہیں چلی، جس کی وجہ سے جو ووٹر ہے وہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ رات کو 12-1 بجے تک جو پولنگ کیمپس اور پولنگ آفیسز ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ روایتی رقص، اور تمام جو گلگت کی جماعتیں انہوں نے اپنے جو لوکل زبانیں ہیں ان کے اندر اپنے پارٹی کے نغمے تیار کیے، اور وہاں گلگت کا رقص۔ ٹرینڈ کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ نے بات کی ہوگی 3-4 ریجن ہیں، دیکھیں جو آغا خانیوں کا علاقہ جو ہے، جو کہ بلتستان کا جو علاقہ ہے، اور خصوصاً غزر کا علاقہ جو ہے وہ، اور اس کے بعد جو شگر والا علاقہ جو ہے، اور اس کے بعد گلگت، اور اس طرف جو ہے اپنا آگے جا کے سست کی طرف جاتا ہے، یہ تینوں بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ تو آپ مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ ان تینوں علاقوں کے اندر کیا آپ کو معلومات ہیں، کس قسم کے ٹرینڈز جا رہے ہیں؟ دیکھیں جو اسماعیلی ہماری برادری ہے اس کے آج آخری دن بھی مریم نے نگر اور ہنزا میں جلسے کیا، یہ بھی جو اگر آپ سوس کی طرف جائیں تو یہ علاقے بھی اسماعیلی برادری کے حلقے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بلتستان ریجن میں اس میں بہت بڑی تعداد ان کی ہے، تو جو ہم نے زبان یہاں دیکھی سیاسی رہنماؤں کی جس حلقے میں وہ جاتے تھے، کیونکہ بڑی ڈائیورس علاقہ ہے یہاں، اہل تشیع، اہل سنت، تو پھر اسماعیلی 3 مین انٹیٹی ہے، تو جن علاقوں میں وہ جایا کرتے تھے، اگر کہیں اہل تشیع کا جلسہ ہے تو وہاں جو رہنماؤں کی تقاریر ہوتی ہے اس میں واقعی کربلا سے زیادہ مثالیں دی جاتی تھی۔ جہاں اسماعیلیوں کا اگر کوئی پروگرام ہے تو پرنس کریم آغا خان کی تعریف اور ان کی ڈیولپمنٹ اور ان کی مینجمنٹ کی تعریفیں ہوتی تھی، تو سیاسی انداز میں ان علاقوں کو جو ہے وہ یہاں کی سیاسی لیڈرشپ نے بھی اس طرح سے اپنے خطابات میں مینیج کیا ہے۔ ٹرینڈ یقیناً میرا جو اپنا اندازہ ہے کہ لوگ اب کافی باشعور ہو چکے ہیں اور وہ بڑی جماعتوں کی طرف جائیں گے۔ یہاں فرقہ واریت کے اعتبار سے بھی کیونکہ ماضی کو زیادہ اچھا نہیں رہا، لیکن یہاں مسلکی جماعتیں بھی الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، اور 2-4 ایسے حلقے ہیں جہاں پر کنفرم ہے کہ وہ مسلکی جماعتوں کے جو امیدوار ہیں ان کی پوزیشن باقیوں کی نسبت بہتر ہے۔ وہ ایک عنصر ضرور ہے، لیکن جس طرح سے مرکز سے یہاں سیاسی لیڈرشپ آئی، بلاول آئے، جس طرح مریم آئی، اور پھر تحریک انصاف کے جو ہے وہ آئے یہاں جو وزراء ہیں، اور عمران خان خود بھی ایک نیشنل ڈے پر آئے، تو اسی دوران اس سے یہ لگتا ہے کہ جو ایک نیشنلزم کی سیاست بہرحال یہاں اب اس کے اوپر جو ہے وہ بھاری ہو رہی ہے، جس طرح سے یہاں سیکٹیرین پولیٹکس کو اب ایک سائڈ پہ کر کے لوگ نیشنل ایشوز اور نیشنل پارٹیز کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، اور یہ بڑی تبدیلی ہے گلگت بلتستان میں۔ کیونکہ میں نے 5 سال پہلے بھی جب میں نیو کی طرف سے الیکشن کور کرنے گلگت آیا تھا تو یہ بات اب پتہ نہیں حافظ حسین صاحب یا ان کی جماعت کے حق میں جاتی ہے نہیں، لیکن بہرحال 5 سال بعد جو میں نے گلگت دیکھا وہ بڑی حد تک بدل چکا ہے۔ یہاں کافی بہتر ترقیاتی کام بھی ہوئے ہیں، اور جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے، ہیلتھ انسٹیٹیوشن، روڈز، پل، یہ بھی اب بہتر بنے۔ تو اگر 5 سال بعد میں آ کے دیکھتا ہوں تو گلگت بدلا، تو گلگت سیاسی طور پر بھی مجھے ان جلسوں میں، ان الیکشن کمپین میں، اور جب ووٹر سے بات کی جاتی ہے تو بدلا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ سب سے اچھی بات ہے اس الیکشن پروسیس کی۔ کل میں نے بات کی تھی وہاں جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان سے، جب میں نے کہا کہ آپ نے ضابطہ اخلاق کو، شاکر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گلگت کو بدلنے میں سی پیک بھی کوئی بہت بڑا کردار ہے نا جی۔ سی پیک کی جو اگر سب سے بڑی فوکس ہے وہ تو سارا اس علاقے کے اندر، سارے ترقیاتی مرکز جو ہیں وہ تو اسی علاقے کے اندر وہیں سے شروع ہوا ہے، اور وہیں پر اس پہ اپنے کمال پہ پہنچ رہا ہے۔
जी बिल्कुल, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान यकीनन सी पैक के जरिए ये गेट वे तो गिलगित ही है, और जो तरक्याती काम पिछले 5 सालों में हुआ उसमें बड़ा हिस्सा सी पैक के प्रोजेक्ट में शामिल है। लेकिन क्योंकि नून लीग की गवर्नमेंट तो यकीनन वो उसका क्रेडिट भी लेंगे और उनका क्रेडिट जाएगा भी, क्योंकि उसी दौरान में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। लेकिन मैं क्योंकि ओवरऑल एक व्यू, एक जो बाहर से बंदा गिलगित आता है जिसने 5 साल पहले गिलगित देखा था और 5 साल हुकूमत के बाद देखा है, तो कुछ बदला हुआ नजर आ रहा था, इसलिए मैंने आपसे वो शेयर किया कि बहरहाल यहाँ वो तरक्याती काम ज़रूर हुए हैं। अब वो उनको मुस्लिम लीग नून की ये कैंपेन जो मरीम नवाज ने लीड किया, क्या वो उनको कैश करवा पाएगी इलेक्शन में या नहीं, ये तो अब 15 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल जो मोमेंटम है इलेक्शन का इस सर्दी में, सियासी गर्मा गर्मी ने सियासी सर्दी को जो है और पूरी तरह मोटिवेट है। चले, बहुत शुक्रिया शाकिर, आपने बड़ी तफसील से और बड़ी वजाहत के साथ तो हालात की ये निशानदेही बात की तो है। है। मैंने देखे, पहली बात तो ये देखें, पहली बात ये है कि बड़े अरसे के बाद गिलगित के लोगों ने लीडरशिप देखी है और अरसे के उनको बाद कभी जिंदगी में सियासी जेल से मिले ही नहीं। आप देखें, एक भुट्टो ने जलसा किया, फिर नुसरत भुट्टो ने कहीं जलसा किया, फिर किसी और ने कहीं छोटा जलसा कर दिया, और भी गिलगित। अब तो उनके दरवाजों पे जाके लोग खड़े हो गए लीडरशिप पे। और उस सबसे ज्यादा जो उसमें जो नया रंग नजर आया वो बिलावल का नजर आया। और जिस तरीके से उस 40 जलसे और जगह जगह जाके किए, और जो उसमें गुफ्तगू बड़ी वो तो कॉम्पैक्ट, कह रहा है ना कि जहाँ इमाम हुसैन का शिया है वहाँ करबला का वाक़या, वो तो सारे कर रहे सारे होंगे कर रहे इसको होंगे, तो सारे। आज उनका मरियम जो है वो कुछ, वो उनकी जुबान में भी कुछ 2-3 मिनट नारे भी लग रहे होते हैं। नारे भी, हाँ, मुझे हाँ जी, हाँ, तो आजकल तो वो क्या क्या नाम है जी उनका, हलीमा सुल्तान बनी हुई थी ना। असल में क्या मसला है कि ये पूरा खित्ता जो है ना, ये अपने आप को एसोसिएट करता है सेंट्रल एशिया के साथ। गिलगित बल्तिस्तान वाले कहते हैं कि हमारा ना इस यहाँ से, आप देखिए खुद सोचें कि ताजिकिस्तान से वो सैयद अली हमदानी आए थे, और ये सैयद अली हमदानी जो हैं वो एक मस्जिद है उसमें खपलू में, लकड़ी की बनी मस्जिद है, जहाँ उनका मुज़ाकरात हुए थे, मुबासा हुआ था यहाँ के बुद्ध और राजाओं से, और वहाँ पर ये पूरा इलाका ना सैयद अली हमदानी ने उनको मुसलमान। सैयद अली हमदानी जो हैं उनके मज़ार के ऊपर मैंने देखा है अल्लामा इकबाल की तस्वीर लगी हुई है, और जवेद इकबाल और नासिर इकबाल की भी तस्वीर लगी हुई है। इतना वो इकबाल, मैं ये कहता हूँ कि ये बेसिकली ये पूरा खित्ता जो है ना, इसकी तहजीब, इसकी मतलब आप सोचें कि रंजीत सिंह सिख है, पंजाबी है, और दफ्तर की जुबान फारसी है। चले जी, देखते हैं क्या होता है, इतवार वाले दिन क्या नतीजे आते हैं। नाज़रीन, इसमें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे आज एक अहम पेशरफ्त के शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ फर्द जुर्म आयद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। लाहौर की इत्तेसाबी अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़्यादा असासों के केस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी। और ये सब मुश्किलात हैं कि जो कम होने का नाम नहीं ले रही। शहबाज शरीफ साहब जो कि एक उम्मीदवार भी थे नए सेटअप के हवाले से, तो लगता यह है कि रोज़ाना को नई नई चीज़ें आ रही समझ नहीं आती कि हमजा अभी तक गिरफ्तार हैं, 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया हुआ है। सारे बच्चे नवाज शहबाज शरीफ के दरबदर हैं। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त इनके आपस में एसेट्स की तकसीम हुई थी, तो जो पाकिस्तान के एसेट्स थे वो शहबाज शरीफ के हिस्से में आए थे। अच्छा। और जो बारूनी एसेट्स थे वो नवाज शरीफ के हिस्से में आए थे, क्योंकि दोनों बेटे उनके बाहर रहना पसंद करते थे। तो सलमान यहाँ का कारोबार को देखता था, हमजा भी यहीं पे इसी सियासत को यहाँ पर देख रहा था, और जो नवाज शरीफ की फैमिली से, बल्कि शरीफ फैमिली में से जो एक आदमी आया था वो हमजा था। हमजा सारी मेहनत मरियम तो अब एंट्री हुई है ना, मरियम का तो किसी ने सोचा भी नहीं था ना कि सियासत के अंदर आ जाएगी। वो तो उससे बड़ा एक कैफियत बनी थी उसमें। लेकिन सबसे ज़्यादा तो है तंग भी इस वक्त शहबाज शरीफ ही हो रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि शहबाज शरीफ की हर चीज़ यहीं पर है। शहबाज शरीफ की आपकी उसकी मिलें भी यहीं पर है। मसला तो टीटीओ का है ना जी, मनी लॉन्ड्रिंग का है। टीटी टीटी के अगर जरिए कहीं बाहर इधर उधर गई होती तो कोई पूछता भी ना शायद उस तरह का। बाहर से जब वापस आती है ना री रूट होके, तो उससे फिर आपको अंदाजा होता है कि ये क्या हो गया। तो वो है असल मसला, और पता नहीं क्या निकलता है, लेकिन मुझे लगता ये है कि या तो वो किसी सख्त जानी में सरेंडर करना चाहते हैं मुकम्मल तौर पर। अच्छा, कोई ना कोई रास्ता ऐसा है, वरना यही टीटियां नवाज इससे कम तो 2 गुना आसूदारी की थी। अच्छा, लेकिन बड़े आराम से आसूदारी साहब सियासत भी कर रहे हैं, गुफ्तगू भी कर रहे हैं, बयान भी दे रहे हैं। तो बातचीत तो कर रहे हैं ना, बढ़ा बातचीत रहे हैं, बहुत हो रही है। बातचीत तो मरीम नवाज की भी हो रही है, राब्ते तो बहुत हो रहे हैं। इनकार कर दे तो कर दे, अलग बात है। राब्ते तो बहुत हो रहे हैं। राब्ते तो बहुत हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ निकलेगा जरूर।
لیکن ان رابطوں میں ایک نام جو ہے وہ مسنگ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے ان رابطوں میں، سر ان کو مائنس کر کے رابطے ہو رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب جو ہے نا وہ بیسیکلی لاڈلے بچے ہیں. کس کے؟ ابھی بھی لاڈلے ہیں؟ پہلے سوال میرا لاڈلے تو ہیں، ابھی بھی ہیں. چلیں یہ اس کی وجہ ہے کہ اس کی ایک وجہ ہے، یا تو آپ کو اچھا سا پیارا سا بچہ دے دیں ان کو لا کے ریپلیسمنٹ کے طور پہ، تو تب تو وہ لاڈلا پن ختم ہو جائے گا. اچھا نا لیکن پرانوں سے وہ بہت حد تنگ آیا ہوا ہے. نہیں، جو لاڈلا بچہ جو بھی تھا وہ اب کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے تو کیا؟ وہ اس کو بنا کے دیتے جاتے ہیں. اچھا وہ گیند بال بنا کے دیتے ہیں، وہ ہیڈ لگاتا جاتا ہے. لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو کہتے ہیں نا عمران خان این آر او نہیں دے گا، کچھ بھی ہو جائے ایک سول سیٹ اپ کے اندر این آر او جس نے بھی دینا ہے تھرو عمران خان ہی دینا ہے. سگنیچر سول ایڈمنسٹریشن نے کرنے ہیں نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ آرمی چیف جب جو کچھ دینا ہوتا ہے سب مل ملا کے دے بھی دیتے ہیں، اور عمران خان صاحب کے ذریعے ہی دے دیتے ہیں. پاکستان کی پالیٹکس جب طے کر لیے جائے دینا تو پھر بڑی تکلیف دہ پالیٹکس ہے. جس باجوہ کے خلاف آپ نے گفتگو کرنی ہے اس کو 1 مہینہ پہلے آپ اس کو 3 سال کے لیے ایکسٹینشن دیتے ہیں. جس باجوہ کے خلاف آپ نے گفتگو کرنی ہے اس کو آپ خود سلیکٹ کرتے ہیں اور لے کے آتے ہیں. جس عمران خان کے خلاف آپ نے گفتگو کرنی ہے تو وہاں ووٹنگ دینے کے وقت آپ سارے کے سارے جو ہے اس کے ساتھ اس کے فیکٹف کے اندر اس کو بچانے کے لیے اکٹھے دوڑ پڑتے ہیں. تو پبلک کو اچھا چلیں، یہ تو سیاست کی بات ہے. ایک بہت بڑے ادیب اور نامور جو ہیں وہ دانشور مسعود مفتی صاحب کا انتقال ہوا. سر میرا فیوریٹ رائٹر تھے اور میرا فیوریٹ بیوروکریٹ بھی تھے. مجھے اس وقت بڑی اچھا لگا. آج سے کوئی 2 مہینے پہلے جب انہوں نے آخری کتاب مجھے بھیجی مسعود مفتی صاحب نے، کہ وہ گجرات کے رہنے والے تھے اپنے. اچھا. سب سے بڑی بات ہے کہ وہ مشرقی پاکستان گئے تھے، اور مشرقی پاکستان وہ جاتا تھا اس وقت کہ جب جس کا کوئی والی وارث نہ ہو. وہ لورلائی میں ڈپٹی کمشنر لگے تھے اور انہوں نے لورلائی میں لائبریری کھولی تھی، اور آج بھی وہ لائبریری قائم ہے. لورلائی والوں کو انہوں نے کہا تھا ہماری تصویر بھیجیں، تو انہوں نے تصویر بھیجی تھی. لوگوں نے اخبار سے کاٹ کے اور ان کی تصویر لگائی ہوئی تھی. ان کو ہی سوچتے ہوئے میں نے نوشکی میں بھی لائبریری بنائی تھی اور میں نے سبی میں بھی لائبریری بنائی تھی، اور وہ آئیکن. ہم انشاءاللہ کل ان پہ ہم نے ایک پروگرام ریکارڈ کیا تھا. مسعود مفتی صاحب بہت بڑا نام، ان کا کھلونے افسانہ میں نے کم سے کم 200 دفعہ پڑھا ہوگا. اتنا خوبصورت ان کا جو چھوٹا ناولٹ ہے. ہم انشاءاللہ ہم نے 4 سال پہلے ان کے ساتھ ایک بات ریکارڈ کی، چلے کوشش کریں اور گے وہ کل اس میں چلا مشرقی پاکستان کا ذکر کیا تھا جو انہوں نے وہاں پر بیتی ہے دیکھا. چلیں جی، پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا ہے. کل انشاءاللہ کوشش کریں گے یہ انٹرویو آپ کو دکھائیں. اسی نوٹ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.